الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. معزز سامعین اور عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جس انسان کو سب سے پہلے بھیجا اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. وہ سب سے پہلا نبی بھی ہے اور سب سے پہلا انسان بھی ہے. اس کے بعد انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے انبیاء کرام کے سلسلہ ختم ہو گیا. الغرض جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ معجزات دیا کرتے تھے. معجزہ کہتے ہیں نبی کے ہاتھ سے خلاف عادت کوئی کام ہو جانا، اس کو کہتے ہیں معجزہ. ہاں، اگر کسی آدمی کے ہاتھ سے کوئی کام خلاف عادت ہو جائے اور وہ نبی نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں کرامات. بس نبوت کا فرق ہوتا ہے. نبی کے علاوہ کسی نے کہ انسان کے ہاتھ سے خلاف عادت کوئی چیز ہو جائے اس کو کہیں گے کرامات، اور نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے اس کو کہیں گے معجزہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے پیغمبر، ہمارے میسنجر ان کے پاس معجزات لے کر کے آتے تھے تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر کے یقین کر لیں یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے. ہر نبی کے زمانے میں جیسا ماحول ہوتا تھا اسی کے اعتبار سے انبیاء کو معجزہ دیے جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا، لاٹھی، جس کے اندر بہت زیادہ پاور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا دور تھا، بڑے ماہر ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جو پیشنٹ اور مریض کی آواز سن کر کے بتا دیا کرتے تھے اس کے اندر کیا بیماری ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی انسان نابینا پیدا ہو جائے، اندھا پیدا ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دے، آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی. کوئی انسان کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے، اس کے کمر پر ہاتھ لگا دے، بدن سیدھا ہو جاتا تھا. تو ہر نبی کو زمانے کے اعتبار سے معجزات دیے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور سب سے عظیم پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً 1000 معجزات دیے. 1000 میں 2 عظیم الشان معجزہ ہے. ایک تو قرآن پاک کی شکل میں کہ سب سے بڑا معجزہ دنیا کے اندر قرآن پاک ہے کہ اسلام کے علاوہ، قرآن کے علاوہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں لیکن کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے ان کتاب کو زبانی یاد نہیں کیا ہوگا، لیکن قرآن ایک عجیب معجزہ ہے. ہزاروں لاکھوں بچے دنیا میں ایسے ملیں گے جن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اس کے علاوہ اللہ نے نبی کو ایک بہت عظیم الشان معجزہ دیا جس کو ہم معراج اور اسراء کہتے ہیں، جس کی میں نے تلاوت کی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ ایک معراج کا سفر ہے. ابھی رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10ویں سال طائف سے واپسی پر اللہ نے آپ کو معراج کے لیے آسمان کا سفر کرایا. نبوت کے 10ویں سال. مہینہ کون سا تھا؟ اس میں 5 طرح کے قول ہے.
کوئی کہتے ہیں ربیع الاول، کوئی ربیع الاخر، کوئی رجب، کوئی شعبان، شوال۔ ان 5 میں جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دنیا سے آسمان پر بلایا، اور آج رجب کی 25 تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے معراج کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں 2 سفر ہے، ایک ہے معراج اور ایک ہے اسرا۔ اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفر کو۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، چونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ اسرا، آسمان تک کا سفر، عرش تک کا سفر، وہ قرآن سے نہیں، وہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ہو جائے گا۔ یہ اسرا اور معراج میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بینما انا فی الحتیم مستجیعا، اس درمیان کہ میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر میں تھے، اس میں ہے کہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، اور تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی شیب ابی طالب میں تھے۔ تینوں روایتوں کو جمع کریں گے معلوم ہوگا اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر میں تھے تو حتیم کے قریب تھا، اس کے گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا اتانی آتن، اچانک ایک آنے والا میرے سامنے آیا اور چھت کو پھاڑ کر کے آیا، روم کے دروازے سے نہیں آیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نبی کو یہ بتانے والے تھے ابتدا سے آپ کے ساتھ ایک انوکھا معاملہ ہونے والا ہے، اس لیے دروازے سے نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام چھت کو پھاڑ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اٹھا کر کے وہاں سے ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لے کر کے چلے گئے۔ حتیم میں اس زمانے میں قریش کی عادت تھی لیٹ سونے کی۔ جب وہاں پر گئے تو ایک طرف حضرت حمزہ ہے اور ایک طرف حضرت جعفر، بیچ میں نبی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، جبرائیل اور میکائیل، کہ تینوں کے بیچ میں جو بیچ میں سونے والا ہے یہ محمد، اس کو لے کر کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اٹھایا، فاستخرج قلبی، پھر میرے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، فغسل قلبی، اس کو زمزم کے پانی سے دل کو صاف کیا۔ ثم اتیت بطست من ذهب، سونے کا ایک کٹورا لایا گیا جس میں علم و حکمت تھا، اس علم و حکمت کے ذریعے اس علم و حکمت کو دل کے اندر ڈال دیا گیا اور اس دل کو عالم بالا کے لیے اب تیار کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر، یعنی سینہ چاک کرنا۔ زندگی میں اللہ کے نبی کے سینے کو 4 مرتبہ فرشتوں نے چاک کیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ کی عمر 4 سال تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور آپ جنگل میں بکریاں چلانے کے لیے گئے تھے۔ اس وقت میں 2 فرشتے آئے تھے سونے کا کٹورا لے کر جس میں برف بھرا ہوا تھا، نبی کو لٹا کر کے سینہ چاک کیا اور اس دل کے اندر علم و حکمت سے بھر کر کے سینے کے اندر ڈال کر کے آپریشن کا کام مکمل کر دیا گیا۔ یہ پہلا شق صدر تھا۔ دوسرا، جب آپ کی عمر 10 سال کی اس وقت میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ تیسرا، بعثت سے پہلے، اور چوتھا معراج کے سفر میں۔ یہ ہے شق صدر کا واقعہ، نبی کے سینے کو چاک کر کے عالم بالا کے لیے تیار کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اتیت بدابۃ دون البغل فوق الحمار ابیض، پھر میرے پاس سفید کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی ایک سواری لائی گئی، اور وہ سواری اتنی تیز رفتار سے چلتی تھی، یضع خطوته عند اقصى طرفه، ان کا پہلا قدم وہاں ہوتا جہاں ایک انسان کی نگاہ پہنچے۔ ایک چٹیل میدان میں آپ کھڑے ہو کر کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، وہاں تک اس براق جو سواری اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی اس سواری پر بیٹھے تو وہ براق خوشی میں جھومنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا الا تستحی یا براق بما تصنع، اے براق تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے اوپر کتنا معظم شخص بیٹھا ہوا ہے اور تم لے کر اسے جھوم رہے ہو۔ فواللہ ما رکبک عبد اللہ قبل محمد، اللہ کی قسم آج سے پہلے محمد سے زیادہ کوئی بھی معظم آدمی تیرے پیٹھ پر نہیں بیٹھا اور تم لے کر کتنا جھوم رہے ہو۔ براق اصل میں خوشی میں جھوم رہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے ڈانٹا تو وہ تھم گیا۔ اس کے بعد وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں
तीनों आलम के मुशाहिदात कराए गए। एक आलम असबाब जिसमें हम रहते हैं, आलम दुनिया, ये अल्लाह ने हर चीज को असबाब के ताबे किया है। भूख लगेगी, खाना खाएंगे तो पेट भरेगा, भूख मिटेगी, वरना भूख नहीं मिटेगी। हालांकि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि बगैर खाए हुए भूख मिटा दे, लेकिन नहीं, दुनिया में असबाब के ताबे है। आप दुकान करेंगे, बैठेंगे तो ग्राहक आएगा, फिर आपको रोजी मिलेगी। हालांकि अल्लाह इस बात पर कादिर है कि घर बैठा आपको रोजी दे दे, लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह का ये दस्तूर नहीं है, इसलिए इस दुनिया को आलम असबाब कहते हैं। उसके बाद है एक आलम बरज़ख, मौत के बाद से क़यामत के पहले का आलम। मरने के बाद आदमी को जला दिया जाए, ये समंदर में डुबा दिया जाए, या उसको जला करके राख बना दिया जाए, बहर सूरत वह इंसान आलम बरज़ख में होता है। उनके रूह के साथ सारा मामला किया जाता है। कुरान पाक में है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, कुरान में आलम बरज़ख का तज़किरा है। ये होता है आलम बरज़ख। तीसरा है आलम आखिरत, जो क़यामत से लेकर अबदुल आबाद एक जिंदगी मिलेगी। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने तीनों आलम के मुशाहिदात कराए। जब अल्लाह के नबी का सफर शुरू होता है मस्जिद हराम से, रास्ते में 4 जगह आपको रोकते हैं। पहली जगह, एक जगह रोकते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी उतरिए और आप यहाँ 2 रकात नफल नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ के फारिग होते हैं। जिब्राइल ने कहा आपको मालूम है ये कौन सा इलाका है? अल्लाह के नबी ने कहा मुझे मालूम नहीं। तो जिब्राइल ने पहले बताया ये आपका यसरब है, जिसे मदीना कहते हैं, आपको बाद में चल करके यहाँ हिजरत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एक सफेद जमीन आती है वाइट, वहां पर जिब्राइल कहते हैं आप उतर जाएं और 2 रकात नफल नमाज अदा कीजिए। अल्लाह के नबी उतरने के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं ये मदियन का इलाका है जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर एक जगह अल्लाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी को कहते हैं उतरिए और 2 रकात नफल नमाज पढ़िए। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद हजरत जिब्राइल कहते हैं आपको मालूम है ये कौन सा इलाका है? अल्लाह के नबी ने कहा मुझे मालूम नहीं। कहा ये वादी सीना है, इसके अंदर वो दरख्त है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया करते थे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एक चौथी जगह उतारते हैं और 2 रकात नफल नमाज अदा करने के बाद कहते हैं ये यरूशलेम का इलाका है जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। 4 जगह मंजिल कराई जाती है। उसके बाद वहां से एक बहुत ही जबरदस्त सफर शुरू होता है। उस सफर में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को आलम बरज़ख के अहवाल दिखलाए। आलम बरज़ख यानी मरने के बाद इंसानों के साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है, किन किन गुनाहों की क्या सजा दी जाती है, वो सजाएं अल्लाह ताला ने नबी को दिखलाया। और नबी जब मेराज से वापस आए पूरी उम्मत को आगाह किया इस जराइम की ये सजा है ताकि उम्मत उन गुनाहों के करने से रुक सके। अल्लाह के नबी जा रहे थे, रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई जो करीब आकर के आवाज दे रही थी या मोहम्मद। तो अल्लाह के नबी मुड़ना चाह रहे थे, जिब्राइल ने कहा आगे चलिए मुड़िए मत। तो अल्लाह के नबी आगे निकले। आगे के एक बूढ़ा आदमी से मुलाकात हुआ, उसने भी कहा या मोहम्मद, नबी को नाम लेकर के मुतवज्जा करना चाहा। हजरत जिब्राइल ने कहा बिल्कुल नहीं, आगे निकलते रहिए। जब आगे गए तो वहां पर एक जमात मिली जो बहुत शरीफ, उन्होंने अल्लाह के नबी को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अव्वल अस्सलाम, अस्सलामु अलैका या आखिर अस्सलाम, अस्सलामु अलैका या हाशिर। हजरत जिब्राइल ने कहा नबी से आप इनका जवाब दीजिए। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम थे, वहां पर इंतजार में थे, इनसे मुलाकात हो गई। फिर अल्लाह हजरत जिब्राइल ने कहा ए नबी, वो जो बूढ़ी औरत आपको मुतवज्जा कर रही थी वो दुनिया थी। यानी जिस तरह एक बूढ़ी औरत की उम्र बाकी रह जाती है, इस दुनिया की उम्र इतनी ही बाकी है, क़यामत बहुत करीब है। और ये जो बूढ़ा था ये इब्लीस था, ये दोनों मिलकर के आपको मुतवज्जा कर रहे थे। अगर आप इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो जाते तो आपकी उम्मत दुनिया को आखिरत पर तरजीह देती, आखिरत की तैयारी से गाफिल हो जाती। अल्लाह के नबी मुतवज्जा नहीं हुए। अजीब बात है, अल्लाह के नबी मुतवज्जा नहीं हुए तो हमारा ये हाल, हमारी ये हालत है कि दिन रात दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं। अगर हमारे नबी मुतवज्जा हो जाते तो क्या हाल होता। अल्लाह के नबी आगे बढ़े। अल्लाह के नबी के सफर शुरू है। आपके गुजर एक ऐसे आदमी, एक ऐसी जमात के पास से हुआ, आपने देखा कि उनके सरों को बड़े वजनी पत्थरों से कुचला जा रहा है। पत्थर मारने की वजह से सर फट जाता है, उससे खून निकलता है,
पत्थर लुढ़क करके दूर चला जाता है। जब तक वो फरिश्ते पत्थर लेकर के आते हैं, जब तक इनका सर सही सालिम हो जाता है और फिर इनके सर को कुचला जाता है। ये दुलदोज मंजर देख करके अल्लाह के नबी ने कहा, मा हाउला या जिब्राइल, ये जिब्राइल, ये कौन बदबख्त लोग हैं जिनको इतनी सख्त सजाएं दी जा रही है। तो हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, हाउला लजीन ततसाक़ल वअसौम अन सलातिल मकतूबा, ये वो बदबख्त लोग हैं जिनके सर पांचों वक्त की नमाज के लिए नहीं झुका करता था। यानी जो लोग नमाज के पाबंद नहीं होते थे, उनके सर इसी के लायक है कि उनके सरों को पत्थरों से कुचला जाए। आज हम में से कितने मुसलमान हैं अल्लाह के नाम लेने वाले, लेकिन नमाज से कितनी लापरवाही है। हालांकि नमाज शरीयत के अंदर एक अजीम शान रुकन है। दुनिया के अंदर जितने भी अहकाम हैं, रोजा रखना, ज़कात देना, हज अदा करना, हुक्म उसने सुलूक करना, ये तमाम अहकाम को अल्लाह ने जमीन पर उतारा। लेकिन जब नमाज देने की बारी आई तो अल्लाह ने नबी को अर्श पर बुला करके अता किया, ये बताने के लिए कि तमाम अहकाम में शरीयत के अंदर नमाज का हुक्म सबसे जुदा है। और आज हम लोग नमाज की कितनी पाबंदी करते हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने दिखाया ताकि उम्मत को जाकर के बताए बेनमाजियों के साथ मरने के बाद क्या सुलूक किया जाता है। इसलिए हर हाल में नमाज की पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे। आप जहां भी काम करें, कमाना खाना शरीयत में मना नहीं है ना। वाला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा को नहीं भूलना है। इसलिए सूरह जुमा के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को तरगीब दी, फैज़ा क़ुज़ियतिश सलातु फंतशिरू फिल अर्द, जब जुमा की नमाज से तुम फारिग हो जाओ, अल्लाह के जमीन पर चलो फिरो, दौलत को कमाओ। कमाने का हुक्म दिया है, लेकिन कमाने में इतना भी न लग जाए कि जो खुदा रोजी देने वाला उसी को हम भूल जाए। इसलिए हर हाल में नमाज की पाबंदी करनी है, वरना बेनमाजियों के साथ ये रवैया किया जाएगा। अल्लाह के नबी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ ऐसे लोगों के पास होता है जिनके नाखून तांबे के होते हैं, लोहे के, और वो लोग अपने नाखून से चेहरे को नोच रहे हैं, अपने सीने को चाक कर रहे हैं। अल्लाह के नबी को अजीब लगा, कितना खतरनाक मंजर है। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाते हैं। तो मुर्दार भाई का गोश्त कोई खाता है क्या? हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मुर्दार जानवर को गोश्त खा ले। तो मुर्दार भाई के गोश्त कौन खाता है? तो जिब्राइल ने कहा, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबत करते हैं, जो किसी के पीठ पीछे उनकी इज्जतों से खिलवाड़ करते हैं, उनकी इज्जतों की नीलाम किया करते हैं। अबू दाऊद शरीफ के हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये गीबत करना जिना से, बलात्कारी से भी कहीं ज्यादा सख्त जुर्म है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, गीबत करना जिना से कैसे बड़ा हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा, यही फलसफा समझना है, ये जिना करना अल्लाह का हक है। अगर किसी बंदे से जिना हो गया, तौबा करेगा, आंसू बहाएगा, अल्लाह ताला उसे माफ कर देंगे। लेकिन ये गीबत करना बंदों का हक है। एक बंदे ने किसी की गीबत की, जब तक ये उस बंदे से जाकर के माफी नहीं मांगेगा, मैं भी उसको माफ करने वाला नहीं हूं। और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त नमाजी अदा करते हैं, जमात में वक्त लगा रखे हैं, अच्छे खासे बज़ाहिर दीनदार नजर आते हैं, मस्जिद से बाहर पाँव रखेंगे, नमाज के बाद गीबत शुरू, फला ये करता है, उसकी बेटी ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है। हमारी जबान गीबत से तरोताजा रहती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जबान से बोलो तो या तो कोई खैर की बात बोलो या खामोश रहो, वरना जबान के जरिए सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में जाने वाले वो होंगे जिन्होंने जबान की हिफाजत नहीं की होगी। सूरह क़ाफ के अंदर अल्लाह ताला की इरशाद है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान की जबान से जो भी बात निकलती है, लिखने वाले फरिश्ते वहां महफूज है, वो फौरन लिख करके नोट कर लेते हैं। इसलिए गीबत करने वालों का यह अंजाम है। अल्लाह के नबी का सफर उससे आगे बढ़ता है। आप देखते हैं रास्ते में कुछ लोग लेटे हुए हैं जिनके पेट बड़े बड़े मकानात की तरह बड़े हैं, पेट बड़े बड़े मकानात की तरह है, उसके अंदर सांप और बिच्छू भरे हुए हैं और वो सांप बिच्छू बाहर से नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने अजीब गरीब मंजर देखा। कहा, जिब्राइल ये कौन मुजरिम लोग हैं जिनको इतनी सख्त दर्दनाक सजाएं दी जा रही है? हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं, जो सूदी कारोबार करते हैं, जो सूद का लेन देन करते हैं। अल्लाह के नबी कितने सादा जिंदगी गुजार के चले गए। तीन महीने तक हजरत आयशा की रिवायत है, घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता था।
اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کتنی دولت کے مالک، لیکن زندگی کتنا سادہ ہوا کرتا تھا۔ آج ہم لوگ مکان بنانے کے لیے سودی لون لیتے ہیں، بزنس کے لیے سودی قرض لیتے ہیں، گوشت کھانے کے لیے سودی قرض لیتے ہیں، اولاد کی شادی کرنے لیے سودی قرض لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر معاملہ سود کے ذریعے ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان سود کے 1 روپیہ یہ جانتے کہ یہ سود ہے وہ کھاتا ہے تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے کہیں زیادہ برا ہے کہ سود کا 1 روپیہ پیٹ میں آپ ڈال لیں۔ ہم لوگ تو دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت میں وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن سودی کاروبار کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ سزائیں ہیں کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے مکانات کی طرح ہو جائیں گے اور سانپ اور بچھو اس کے اندر ڈنک مار رہے ہوں گے۔ اس لیے سادگی زندگی گزارنے کی عادت ڈالیے، کبھی بھی سود کی طرف ہاتھ بڑھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ جو سماج کے اندر ناک اونچا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، میرا بھی لوگ مکان دیکھے کہ اس کا مکان ہے، اس کے چکر میں آخرت میں ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی کا سفر کچھ آگے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے سے چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں، چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ کون مجرم ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دیا لیکن اس مال کی زکات ادا نہیں کی۔ مال و دولت ہے لیکن زکات ادا نہیں کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ لوگ مال کی زکات ادا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان مال کو قیامت کے دن ان کے گردن میں طوق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ وہیں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو مال لیا، جس کو دولت دی اور اس بندے نے مال کی زکات ادا نہیں کی، زکات سے کتراتا رہا، مال کی محبت میں آ کر کے بینک بیلنس جمع کرنے کے چکر میں آ کر کے اس مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا۔ گنجا سانپ اس لیے ہوگا کہ زہر کی وجہ سے سل کے بال بھی اڑ چکے ہوں گے، اور نبی نے فرمایا اس کے پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یہ زیادہ زہریلا پن ہونے کی علامت ہوگی۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے میں لٹکے گا اور اس کے جبڑے میں منہ ڈال کر کے ڈنک مارے گا اور کہے گا وہ سانپ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال اور میں تیرا خزانہ ہوں، جس سے تو دنیا میں اتنی محبت کیا کرتا تھا۔ اس لیے مال کی زکات پابندی سے ادا کیا کریں۔ ہم لوگ عموماً ماحول رمضان میں ادا کرتے ہیں، ادا کرنا بھی چاہیے، رمضان میں ڈبل ثواب ملتا ہے، لیکن مال کی کیا مقدار ہے کسی عالم سے کسی مفتی سے پوچھ کر کے پورا لسٹ بتائیے، میرے پاس بزنس کی یہ مال ہے، کاروباری کی یہ مال ہے، گھر کی یہ مال ہے، ان میں کس پر زکات ہے کس پر نہیں ہے، کتنی زکات ہے، وہ پوچھ کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عذاب کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس گزرے، دیکھیں کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں، ان کے سامنے ایک ہانڈی میں تازہ گوشت بھنا ہوا رکھا ہوا ہے اور ایک ہانڈی میں سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے، اور یہ بدعقل لوگ تازہ گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت، سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں۔ نبی نے کہا جبرائیل یہ کون مجرم ہے جو تازہ گوشت چھوڑ کر کے سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مرد ہیں آپ کی امت کے جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیوی تھی، اس کے باوجود زانیہ اور فاحشہ سے جا کر عیاشی کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال پاکیزہ مرد اور شوہر تھا پھر بھی غیروں سے نگاہیں ملایا کرتی تھی، غیر محرموں سے جا کر کے عشق لڑایا کرتی تھی۔ ایسے لوگوں کی یہاں پر وہ سزا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عذاب دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء کے سفر میں جو عجائبات دکھلائے گئے، یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی جا کر کے امت کو بتائے ان گناہوں کی یہ سزا ہے، اور آپ اپنی امت کو بتائے تاکہ آپ کی امت ان جرائم کو کرنے سے بچ سکے اور آخرت میں ان سزاؤں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ کے نبی کو ان عذاب کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اس لیے میرے بھائی زندگی بہت مختصر ہے۔ صبح آدمی زندہ رہتا ہے، شام میں اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، رات میں سوتا ہے، صبح میں بستر پر سے جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ ایسی زندگی کے چکر میں پڑ کر کے آخرت کی زندگی برباد کرنا یہ کسی بھی عقل مند انسان کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حتی الامکان ان جرائم سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان جرائم سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔